تقریباً 2.5 ماہ قبل 5 ستمبر کو کراچی میں بے پناہ بارشوں کے بعد تباہی کے بعد کراچی کے لیے انفراسٹرکچر کی بحالی، معاشی بحالی، کاروباری بحالی، کراچی کی صورتحال کو بدلنے کے لیے ریاست پاکستان نے مسلمہ ارادہ کیا تھا۔ کراچی کو خوشخبری سنائی تھی وزیر اعظم عمران خان نے کہ ایک بہت بڑا پیکج کراچی کو دیا جا رہا ہے۔ 1100 ارب روپے سے کراچی کے منصوبے تیار کیے جائیں گے۔ اس کے لیے وہ کراچی تشریف لائے تھے، لیکن پچھلے 2.5 مہینوں کے دوران اس کی کوئی شنید نہیں ملی۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید عام وعدوں کی طرح سے یہ وعدہ بھی حکومت بھول گئی ہے یا وزیر اعظم عمران خان کی توجہ سے ہٹ گیا ہے، فوکس اس پہ ہے نہیں، اور اس حوالے سے کراچی میں تشویش پائی جاتی تھی۔ لیکن کل اس معاملے پہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ اس معاملے پہ یہ تاثر صحیح نہیں ہے کہ حکومت اور ملٹری لیڈرشپ، پرائم منسٹر، ان تمام معاملے پہ جو وعدے کیے گئے تھے وہ اس سے بھول گئے ہیں اور اس پہ اب عمل درآمد نہیں ہوگا۔ کل اس کا باقاعدہ اطلاع آئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس پہ بھرپور انداز سے کام ہو رہا ہے اور آئندہ آنے والے ہفتوں میں مزید اس پہ تیزی نظر آئے گی، اور پچھلے چند ہفتوں کے دوران دراصل اس کی تیاری کی جا رہی تھی۔ کل وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں اسی کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق اجلاس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ کراچی میں 1117 ارب روپے کے 100 منصوبے 3 مراحل میں مکمل ہوں گے، اور ایک بار پھر ان کا پراپر طریقے سے بھرپور انداز سے جائزہ لیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت 93 ارب روپے پانی کی فراہمی کے منصوبوں پر خرچ ہوں گے، 267 ارب روپے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ یعنی کہ کراچی کو کوڑوں کے ڈھیروں سے پاک کرنے کے لیے، برساتی نالوں اور اس کی نکاسی کے منصوبوں پر خرچ ہوں گے۔ واٹر ٹریٹمنٹ پلان کے لیے 141 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اور سڑکوں کے منصوبے کے لیے 41 ارب روپے دستیاب ہوں گے۔ ماس ٹرانزٹ، سرکولر ریلوے اور روڈ ٹرانسپورٹ منصوبے کے لیے 572 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اجلاس کو کراچی میں پاکستان کوارٹرز کی جگہ 6000 اپارٹمنٹس کے منصوبے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی کہ کنسٹرکشن کے تمام نئے منصوبوں کو بلا تاخیر بجلی کے کنیکشن اور یوٹیلیٹی سروسز فراہم کی جائے۔ وزیر اعظم نے کراچی کو پانی کی فراہمی کے K4 منصوبے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے وزارت منصوبہ بندی کی ٹیکنیکل کمیٹی بنانے کی ہدایت کی، اور انہوں نے حکم دیا کہ اگلے مانسون سے قبل کراچی میں برساتی نالوں سے تجاوزات کا مکمل خاتمہ، نالوں کی صفائی اور نکاسی کے تمام کام ہر صورت میں مکمل ہوں، جبکہ تجاوزات ہٹانے سے پہلے وہاں کے مستحق وکیلوں کے لیے پیشگی متبادل انتظامات کیے جائیں۔ یہ تمام صورتحال جاری ہے، اور یقیناً اس پوری صورتحال میں یہ بات واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ حکومت سندھ تساہل کا شکار ہے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ وہ ان پورے معاملات پہ انکاری نہیں ہے۔ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے حوالے سے حکومت کا عزم اور اس پر عمل درآمد اور اس کے لیے آئندہ کا پیس، ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ایک بار پھر دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ عذرائے کرم موجود ہیں ایک بار پھر گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل۔ بہت بہت شکریہ گورنر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے حوالے سے کل کراچی والوں کو تسلی ہوئی کہ حکومت، وزیر اعظم، آرمی سب اس پہ کمیٹڈ ہیں اسی انداز سے جیسا کہ اس سے پہلے اس کا اظہار کیا گیا تھا، اور اس کے لیے مرکز جو ہوگا جب اس پہ عمل درآمد ہوگا تو یقیناً وہ گورنر ہاؤس ہوگا۔ آپ کو منظر پہ نظر آ رہا ہے کہ اب یہ اتنے بڑے بڑے کام جو ہیں وہ ہونے شروع ہوں گے اور لوگ بھی دیکھ سکیں گے، آپ کو اس سلسلے میں کوئی ابہام تو نہیں ہے؟ بہت شکریہ کامران بھائی۔ مجھے قطعی کوئی ابہام اس میں نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو سیریسنس ہے اس وقت وفاقی حکومت کی اور سندھ حکومت کی اس میں نظر آ رہی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں جتنی چیزیں جس پیس پہ چلنی چاہیے تھیں شاید اس پیس پہ ہماری قوم کو نظر نہ آ رہی ہوں، لیکن میں تھوڑا سا اچھا ہوا کہ آپ نے آج مجھے موقع دیا کہ میں اس پہ کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کچھ عوام تک یہ بات پہنچا سکوں، کیونکہ لوگ بڑے اس وقت فکر مند ہیں کراچی کے لوگ، اور بات کرتے ہیں کہ جی ہر بار کوئی پیکیج اناؤنس ہو جاتا ہے پھر اس کا ہوتا کچھ نہیں ہے، اور پھر وہ معاملہ کبھی وفاق اور صوبے کے ساتھ معاملات کو طے کرنے میں کھٹائی میں پڑ جاتا ہے، یا سست روی کا شکار ہو کر شیلف ہو جاتے ہیں پروجیکٹس۔ تو کل اس کے اوپر بڑی جامع ایک میٹنگ رہی جس میں وزیر اعظم نے تقریباً 2.5-3 گھنٹے اس کے اوپر تفصیلاً مفصل انداز میں بریفنگ لی۔ چیف سیکرٹری بھی اس میں شامل تھے، اس میں وفاقی وزراء شامل تھے، وفاقی سیکرٹریز شامل تھے، سندھ کی پوری حکومت اس کے اندر جو لوگ اس کے اندر انوالو ہیں وہ اس میں شامل رہے،
اور ایک تفصیلاً اس کے اوپر جائزہ بھی لیا گیا، اور اس کے جہاں جہاں امپیڈمنٹس آ رہی تھیں، رکاوٹ آ رہی تھی، تو اس کو دور کرنے کے لیے فوری احکامات بھی دیے گئے۔ صرف یہ اتنی بات کرنا کافی نہیں ہوگا، کراچی والوں کو اب یہ چیز بہلائے گی نہیں، اور نہ بہلانے کا کوئی ارادہ ہے۔ تو میں کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کر دوں کہ KCR جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کا ایک پارشل فیز 1 جو ہے وہ فوری طور سے شروع کر دیا گیا ہے، گو کہ وہ سپریم کورٹ کے حکم پہ ہوا، لیکن وہ ہو گیا ہے۔ جو جہاں تک گرین لائن کا معاملہ ہے، اس کی بسوں کی ٹینڈرنگ ہو گئی ہے، LC اس کی کھل رہی ہے۔ انشاءاللہ اب گرمیوں میں آپ کو اس میں ہم سیر بھی کرائیں گے، اور آپ کو دکھائیں گے بھی کہ جو ماس ٹرانزٹ سسٹم پہلا سندھ کا بنا ہے وہ کس قدر جامع منصوبے کے ساتھ بنا ہے، اور یہ بہت ہی لو پرائس پہ، بہت ہی لو بجٹ کے اوپر اس کو ہم نے بنایا ہے، اور بہت پریکٹیکل اس کو بنایا ہے۔ اس میں ایکسیسیبلٹی ہم نے جو ڈسیبلڈ ہیں ان کی ایکسیسیبلٹی کو یقینی بنایا ہے کہ وہ بغیر کسی مدد کے، اگر کوئی شخص ویل چیئر پر ہے یا کوئی ضعیف شخص ہیں تو وہ اس کی ایکسیس کو ابتدائی طور یقینی پہ بنا ایک سکتے وقت ہیں میں کتنے بغیر لوگ کسی ٹریول کی۔ کریں گے اس میں گورنر صاحب؟ کامران بھائی، یہ 80 بسیں ہم نے منگائی ہیں، اور ایک بس جو ہے وہ اس میں 2 سائز کی بسیں ہیں، ایک 18 میٹر کی اور ایک 12 میٹر کی۔ جو 18 میٹر کی بسیں ہیں اس کے اندر تقریباً 100 سے 110 لوگ سفر کر پائیں گے کمفرٹیبلی، اور جو 12 میٹر کی بسیں ہیں اس میں تقریباً 70 سے 80 لوگ سفر کر پائیں گے کمفرٹیبل ڈسٹینسنگ کے ساتھ۔ تو اس کو اس طرح سے ہم نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ اس کو رکھا ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ کھڑکی توڑ رش اس کے اوپر ہوگا، کیونکہ جو چنچی اور جو لوکل بسیں اس وقت چل رہی ہیں ان کی حالت اس قابل نہیں ہے کہ اسے آپ کسی چلے طرح ایک تو یہ ہو گیا گرین لائن کا منصوبہ، اور فرمائیے نا آگے سے۔ اس کے علاوہ جی جو ہماری 50 فائر ٹینڈرز جو ہیں وہ ان کی LC کھل چکی ہے، وہ تیار ہو رہے ہیں، ان کی پہلی جو پروڈکشن لائن ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ جنوری فیبرری کے اندر وہ یہاں پر ڈیلیور ہو جائیں گی۔ اور وہ ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو ایسوسیشنز ہیں ان کو ذمہ دار اس کا لگایا ہے کہ وہ ان کی ٹیک کیئر کریں، اس کی ذمہ داری لیں، کیونکہ خراب نہ ہو، کیونکہ نیشنل ایسٹ ہے۔ تو وہ بھی ایک ہمارا ایک آئیکن جو ہے وہ منصوبہ کراچی کو تحفہ وزیر اعظم کی طرف سے مل جائے گا۔ K4 جو ہے وہ فائنلائزیشن میں ہے، وابڈا کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، سندھ حکومت سے اس کی بات ہو گئی ہے، اس کی کنال جو ہے وہ K4 کی وہ وابڈا اس کو دیکھ رہا ہے، اور اب ڈائریکٹلی اس کو وابڈا ایگزیکیوشن پر آ گیا ہے۔ کل وزیر اعظم نے اس کے احکامات جاری کر دیے کہ اس کو فوری طور سے ریوائیو کیا جائے۔ اس کے جو کنسلٹنٹس تھے ان کی اشتہار ہو گئے، انٹرویوز ہو رہے ہیں اس وقت، وہ جیسے فائنل ہو جائے گا اگلے 8 سے 10 دن کے اندر تو اس کے کام کی تاریخ آ جائے گی کہ کب سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ تقریباً 70 ارب روپے کا منصوبہ ہے، مور اور لیس۔ صرف کنال کی میں آپ سے بات کروں، آگمنٹیشن اس کی، یعنی اس کی سپلائی کنال سے لے کے شہر میں سپلائی کا کام جو ہے وہ سندھ حکومت نے کرنا ہے، جو اپنا کام اس وقت کمٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو اپنے وقت پہ مکمل کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک بڑا کام جس کا کراچی اویٹ کر رہا ہے، جس کا یعنی پانی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کراچی کے ہر جگہ پہنچ جائے، تو وہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہمارا جو میجر ایک امپیڈمنٹ آ رہا ہے جو نالوں کی صفائی کا تھا، جس کے اوپر سے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا، وہاں سے ہٹا کے اس کی کوشش کی گئی، اس کی صفائی شروع کی گئی NDMA کے تحت۔ اس میں فوج نے ساتھ دیا، لیکن سندھ حکومت چاہتی یہ تھی کہ وہ یہ کام خود کریں، نہ کہ وہ وفاقی ادارے NDMA کے ساتھ NDMA کرے یا کہ اس کو دوسرے کوئی ادارے آ کر کریں، اور وہ وزیر تھے اس بات پر کہ وہ اس کو خود کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اسے ان کے حوالے کیا گیا۔ 2 اٹیمپٹس کی گئی نالوں کے اوپر سے جو ناجائز تجاوزات تھیں ان کو ہٹانے کی، اور جو مکین تھے وہاں پر ان کو وہاں سے ہٹا سپریم کر کورٹ کا دوسری جگہ۔ حکم ہے کہ یہ نالے جو ہے یہ NDMA صاف کرے اور اس میں FWO کے ساتھ دے، یہ تو اس میں سپریم کورٹ کا بالکل 2 ٹوک حکم ہے۔ جی 2 ٹوک حکم ہے سپریم کورٹ کا، لیکن اس میں جو تجاوزات ہیں، دکانیں وغیرہ، یہ ہٹانے میں تو دقت اتنی نہیں آتی، لیکن جہاں پر مکانوں کے اندر فیملیاں رہ رہی ہیں وہاں اس کو بلڈوز کرنا ایک بڑی سائنس ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو کر پائیں گے۔ جب تک لوگوں کو وہاں پر یہ یقین نہیں ہوگا، جو کہ وزیر اعظم نے وعدہ کر رہے ہیں بار بار معاف کیجیے گا،
وزیر اعظم جو بار بار وعدہ کر رہے ہیں کہ ان کو ڈسپلیس نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو ریلوکیٹ کیا جائے گا، تو اس کے لیے زمین سندھ حکومت نے دینی ہے، جس کی تیاری ہو رہی ہے۔ سندھ حکومت اس زمین کی آئیڈینٹیفیکیشن میں اس وقت لگی ہوئی ہے۔ لوگوں کو یہ نہیں کیا جا سکتا کہ گجر نالے سے اٹھا کے اور ان کو ہائی وے کے پیچھے کہیں ڈال دیا جائے جہاں پہ نہ روزگار کا بندوبست ہو اور نہ وہ وہاں پر رہنا چاہتے ہیں، تو لوگ اپنے علاقے سے موو نہیں کرنا چاہتے۔ بڑی چیز یہ ہے، تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جہاں کے مکین ہے وہیں پہ کوئی اس قسم کا منصوبہ لایا جائے کہ کوئی ٹاور ہو یا کوئی چھوٹی جگہ پہ ان کو سمیٹا جائے اور اس کو خالی کرایا جائے، کیونکہ نالے خالی کرائے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کراچی کو آنے والی برساتوں میں بچا سکیں گے۔ بہت اہم کام ایک جو ہونا تھا گورنر صاحب وہ یہ کہ جو طے ہوا تھا کہ کراچی کے جو کلیدی جو ادارے ہیں ان کو ڈی سینٹرلائز کیا جائے گا۔ بلڈنگ کنٹرول کو جو ہے کراچی بلڈنگ کنٹرول بنے گی، کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنے گا، شاید کراچی ظاہر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ۔ تو ان چیزوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ بڑا کلیدی ابتدائی عمل تھے اور 2.5 مہینہ ہو گیا اس پہ، ہم نے تو کوئی پیش رفت نہیں دیکھی ہے۔ کامران بھائی، اس میں یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ میرا نیکسٹ پوائنٹ تھا کہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ، سب سے زیادہ کلیدی کردار جس کا رہے گا اس سارے معاملے کی ایگزیکیوشن میں، وہ یہی 3 ادارے ہیں جن کو کنورٹ کیا جائے گا۔ کراچی سیوریج بورڈ بنے گا، کراچی سیوریج اینڈ واٹر مینجمنٹ بورڈ بنے گا، کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنے گی اور کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ اسی طرح دیگر سندھ کے جو بڑے شہر ہیں جس میں حیدرآباد، سکر، لاڑکانہ اور دیگر شامل ہیں، ان میں بھی یہی کام کیا جائے گا، کیونکہ یہ ادارے مانیٹر نہیں کر پاتے سب کو، اور اس کے اوپر سے اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے ان اداروں کے اوپر کہ یہ اس طرح سے پرفارم نہیں کرتے جیسے ان کو کرنا چاہیے۔ وہ اس کے لیے انہوں نے سندھ حکومت نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہ لا میں کوئی امینڈمنٹ چاہتے ہیں اس میں، جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں اور وہ اسے فوری طور سے کر لیں گے۔ تو اب تک وہ ہوا نہیں، لیکن جب تک وہ ہوگا نہیں تو یہ جو ویژول ایفیکٹس ہیں جو لوگ اس وقت دیکھنا چاہ رہے ہیں کراچی کے کام، وہ سامنے نظر نہیں آئے۔ یہ بھی آپ کے علم ہے نا کہ سرکولر ریلوے کی سب سے پہلے آپ نے بات کی، سپریم کورٹ کا حکم ہے، اور کل سپریم کورٹ اتنی ناراض ہوئی کہ انہوں نے چیف منسٹر سندھ کو کنٹیمپٹ کا نوٹس کر دیا ہے سپریم کورٹ نے، اور سپریم کورٹ کے اس حکم کے باوجود چیف منسٹر اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ ورکیبل منصوبہ نہیں ہے، کراچی سرکولر ریلوے نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر کل FDWO کے DG نے سپریم کورٹ کو بتایا بالکل صاف کہ وہ پلانز دے رہے ہیں اور سندھ گورنمنٹ اور چیف منسٹر اس کو اپروو نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ماحول بن رہا ہے یہ اس پورے پلان کے حوالے سے ایک بہت ہی نیگیٹو اور منفی ماحول پورا بن رہا ہے۔ دیکھیے، میری جو چیف منسٹر صاحب سے اس پہ جو گفتگو رہی، جو بات ہوئی میری ان سے، وہ یہ تھی کہ وہ کہتے یہ تھے کہ جی سپریم کورٹ نے انہیں آرڈر کیا ہے کہ 3 مہینے کے اندر 6 بریجز اور انڈر پاسز جو ہیں وہ اس کے لیے بن جائیں KCR کے لیے، جس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ناممکن ہے، اور وہ غالباً اس کے لیے کوئی ڈیٹ کی ایکسٹینشن چاہتے ہیں یا وہ سپریم کورٹ سے ڈائریکٹ اس کے لیے رابطہ کریں گے۔ لیکن ہمارے پاس احکامات بالکل کلیئر ہیں کہ یہ ہر حال میں اس کو چلنا ہے، اور ہم سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق اپنی کارروائی، اپنا کام پورا کر رہے ہیں۔ جہاں پٹریوں پر اس وقت خرابی ہے ان پٹریوں کو ریپلیس کرنے کا کام بھی کل وزیر اعظم نے آرڈر کیا ہے شیخ رشید صاحب کو کہ فوری طور سے اس کو ذمہ لیں اور فوری طور سے اس کی پٹریوں چینج کرنے کی کوشش کریں، وہ ہو جائے گا۔ باقی جو یہ بریجز اور انڈر پاس ہیں یہ سندھ حکومت نے بنانے ہیں، یہ سندھ حکومت اپنے ٹائم سے جیسے اس کو کمپلیٹ کرنے کا ہمیں ٹائم لائن دے گی، اس ٹائم لائن پہ ہم KCR چلانے کے لیے بالکل تیار ہوں گے۔ اسے شیخ رشید صاحب اور یہ کل جو 100 منصوبوں کی بات ہوئی کہ جن پہ کہ پرائم منسٹر نے اس کی بریفنگ لی اور ساری یہ پوری گورنمنٹ وہاں پہ موجود تھی، اب یہ ظاہر پچھلے 2.5 مہینوں میں ہم یہ اسیوم کر رہے ہیں شہری کہ یہ پلاننگ وغیرہ ہو چکی ہوگی، اب گراؤنڈ پہ ہمیں اس میں پیش رفت نظر آئے گی ان تمام منصوبوں کے حوالے سے، کیونکہ جب گراؤنڈ پہ کچھ ہوتا نظر آئے گا تو پھر لگے گا کہ ہاں اس پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ وہ آپ کب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کب آپ دکھائیں گے؟ آپ نے بجے فرمایا کمران بھائی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ جیسے ہی یہ 2 کام سندھ حکومت کر لیتی ہے، یعنی یہ 3 ادارے جو ہیں ان کو لوکلائز کر لیں اور یہ بریجز اور اس کی ہمیں کم سے کم تاریخ اگر دے دیں، پہلے سے وہ 6 مہینے کی ہو یا 8 مہینے کی ہو، جو بھی سندھ حکومت سمجھتی ہے ممکن ہو سکتا ہے، اس کی تاریخ دے دے تو اس کے حساب سے ہم فوری طور سے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔ آپ جب ابھی اسلام آباد گئے تو بنڈل آئلینڈ کے حوالے سے آپ کی پھر پرائم منسٹر سے بات ہوئی ہے، پرائم منسٹر بہت کمیٹڈ ہیں، راوی جو ریور فرنٹ پروجیکٹ ہے اور بنڈل آئلینڈ کے، یہ پاکستان کے لیے خاص طور پہ ان 2 شہروں کے لیے گیم چینجر ہوگا۔ کچھ اس میں کوئی بریک تھرو ہوا ہے حکومت سندھ کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں بننے نہیں دیں گے۔
کامران بھائی سندھ حکومت کے جو بھی اعتراضات تھے وہ انشاءاللہ دور کر لی جائیں گے. وزیر اعلیٰ اس وقت کووڈ کی سچویشن میں تھے پچھلے 12-13 دن 14 دن سے, تو ان سے کوئی بات نہیں ہو سکی اس بارے میں. لیکن جیسے ہی وزیر اعلیٰ اپنا آفس جوائن کرتے ہیں اور تو ان سے کوئی بات چیت میں کرنے کی کوشش کروں گا. اس میں وزیر اعظم نے بالکل صاف الفاظ میں یہ بات کی ہے کہ یہ پاکستان کا منصوبہ ہے, اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا اور سب سے زیادہ اس سے سندھ کو فائدہ ہونے جا رہا ہے. اس میں نئی جاب کریشن ہوں گی تو سندھ کے لوگوں کو ملیں گی, اس کا ریونیو سندھ گورنمنٹ کو ملے گا, اس کے اندر جو ترقیاتی پروگرامز ہوں گے, جو چیزیں ہوں گی وہ ساری سندھ حکومت کے زیر ہوں گی. تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ سندھ حکومت کو کوئی خاص اس کے اندر اعتراض ہوگا. بہت بہت شکریہ. گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے.